السلام علیکم. میرا نام محمد افضل انصاری ہے. میں پاکستان عوامی تحریک جو صدر ہیں تشریف لائے ہیں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں عمران الحق صاحب ہمارے منہاج القرآن برلن کے صدر ہیں، خوش آمدید. محترم حاجی ارشد جاوید صاحب ناظم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ اور ساتھ ہی ساتھ صدر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اٹلی. محترم اعجاز اوان صاحب ہمارے صدر منہاج القرآن نارتھ اٹلی کے صدر. محترم قاری عبدالرحمان صاحب آپ کی جانی پہچانی اسپین کی شخصیت بلکہ یورپ کی جانی پہچانی شخصیت ماشاءاللہ. قاری عبدالرحمان صاحب کے ساتھ آگے ارشد مغل صاحب ہیں، یہ ہمارے منہاج القرآن اسپین کے ممبر ہیں. اور ان کے بعد آگے محترم المقام علامہ عبدالرشید شریفی صاحب، یہ منہاج القرآن اسپین کے ہمارے امیر تحریک ہیں اور بادالونا میں یہ کتابوں کی ڈیوٹی کرتے ہیں. ان کے ساتھ قاری عطا المصطفیٰ صاحب، یہ نائب امام ہیں منہاج القرآن اسلامی سینٹر بادالونا کے. ان کے بعد ہمارے اس سینٹر کے امام اور ہمارے دوسرے سینٹر میں بھی امامت کی کچھ ذمہ داریاں لے رہے ہیں حافظ محمد فاروق صاحب. ان کے آگے حافظ بلال صاحب تشریف فرمائے، یہ بھی ہمارے اس بچے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور امامت کی ذمہ داریاں بھی دیتے ہیں. ان کے آگے قاضی محمد ہارون صاحب ہیں، یہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی نے دیکھتے ہوں گے، یہ ہمارے منہاج القرآن فرانس کے سیکرٹری جنرل ہیں اور منہاج القرآن یورپ کے ریسنٹلی جوائنٹ سیکرٹری اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو ان کو آپ اسپین کی آمد پر آپ صاحب کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آگے محترم فاضل صاحب ہیں، یہ ہمارے منہاج القرآن اسلامی سینٹر درسانہ اسپین، یہ ادھر جو ہے نگران ہے انتظامیہ میں. ان کے آگے ہمارے جو منہاج یوتھ لیگ کے حسنات مصطفیٰ قادری صاحب ہیں، ان کے والد محترم ہیں، تو ان کو بھی آپ خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف کرتے ہیں. ان کے بعد فیصل مشہدی صاحب، آپ نے داؤد مشہدی صاحب کا نام سنا ہوگا اکثر، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، منہاج بیلجیم کے سیکرٹری جنرل ہیں اور اسی لیے منہاج یورپین کونسل کی میٹنگ میں تشریف لائے ہیں. منہاج اسلامی سینٹر ہاسپٹل کے امام آگے تشریف فرمائے حافظ مسعود صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. محترم ہاسپٹل میں انتظامیہ کی نگرانی کے معاملات ان کے ذمہ ہوتے ہیں. آگے تشریف فرمائے شبیر حسین گوہر صاحب، یہ منہاج القرآن ہاسپٹل کے جو ہمارا سب سے خوبصورت سینٹر ہے اسپین والوں کا، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ کیسر محمود صاحب ہیں، ناروے میں جوائنٹ سیکرٹری کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بھی منہاج یورپین کونسل کے اجلاس کے سلسلے میں تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ یورپ سے مہمان ہے وہ تھوڑی دیر کھڑا رہ کرے کیونکہ تصویریں بنانے سے آتی تو انہیں موقع ملے. ان کے آگے کیسر نجیب صاحب ہیں، یہ منہاج القرآن ڈنمارک کے سیکرٹری جنرل ہیں، یورپین کونسل کی میٹنگ میں تشریف لائے اور منہاج القرآن یورپین کونسل میں جو پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں. اس کے نام منہاج القرآن فرانس کے جو منہاج القرآن یورپ کی تاریخی طور پر سب سے بڑی مضبوط تنظیم ہے، وہ اظہر صدیق صاحب تشریف فرمائے ابھی اور منہاج یورپین کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں منہاج القرآن فرانس کے صدر کی ذمہ داری کے بعد. آگے محترم رائٹر جمشید علی صاحب منہاج القرآن ایم اسٹیڈیم کے جو ہے صدر ہے، وہ تشریف ہے ہالینڈ کے اندر. آگے راہیل اکرم صاحب ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل اسپین میں، تو یہ تو میزبان ٹیم کا حصہ ہے، تو میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید. ان کے آگے محترم چیما صاحب، پورا نام ارسلان چیما صاحب، یہ منہاج القرآن یونان کے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری، تو ان کو بھی آپ خوش آمدید کہتے ہیں، گریس سے یونان سے تشریف لائے. اس کے بعد ہمارے یوسف چودھری صاحب، آپ نے نعت بھی سنی، یہ ہر فن مولا ہے، نعت خوان بھی ہے، ویڈیو ایڈیٹر بھی ہے، گرافک ڈیزائنر بھی ہے اور منہاج القرآن اسپین سے منسلک ہے اور ریسنٹلی یہ ان کو ڈپٹی میڈیا سیکرٹری اطلاعات کی پاکستان عوامی تحریک اسپین کے اندر. محترم محمد اسلم صاحب تشریف لائے یونان سے، یہ یونان سے جو منہاج القرآن کے صدر ہیں، تو ویلکم اسپین میں آپ کو. ان کے بعد اقبال شاہ صاحب ہیں، یہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یورپ کے پریزیڈنٹ ہیں، ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے تو منہاج یورپین کونسل کی میٹنگ کے لیے اٹلی سے تشریف لائے، ویلکم آپ کو بھی. محترم افضال سیاد صاحب منہاج ساؤتھ اٹلی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہیں بھی آپ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم. محترم طارق جاوید صاحب، یہ منہاج القرآن برلن کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو ان کو بھی ہم اسپین میں ویلکم کہتے ہیں. اب منہاج القرآن ناروے سے تشریف لائے ہیں، وہاں درامن میں ڈائریکٹر کی ذمہ داری ان کی، اور اس سے پہلے اوسلو سینٹر بھی ملے ہیں. یہ نہ صرف خطیب بلکہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، تو آپ تو ابھی کھانے کے بعد کلام بھی سنائیں گے آپ سب کو، ویلکم علامہ صاحب. ان کے بعد ہمارے منہاج اسکالر فورم یورپ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور منہاج القرآن ڈنمارک، اس وقت منہاج القرآن کی میری نظر میں بیرونی دنیا میں سب سے مضبوط تنظیم ڈنمارک کی ہے، تو وہاں کی امارت ہے ان کے پاس. منہاج القرآن ڈنمارک کے امیر علامہ عبدالستار سراج صاحب اور
اور علامہ نور صاحب جو پہلے کھڑے تھے یہ جو رائبران یورپ کے اسکالرز ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو دونوں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ محترم قدیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نعت خان بھی ہیں، مناجمن بادالونہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، کائنات کونسل کے اسٹیٹ میں بانی بھی ہیں، اور ہمارے بہت سارے جو یوتھ لیگ میں نعت خان ہیں ان کے ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو قدیر خان صاحب ویلکم۔ آج کی محفل کے جو ہے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں یورپین کونسل کے صدر محترم چودھری اعجاز احمد بڑائی صاحب۔ تصویروں کے لیے پلیز ایک بار اٹھا کریں تو چودھری اعجاز بڑائی صاحب ناروے کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور مناجمن یورپ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں تقریباً 5-6 سال سے، تو ویلکم دوسرے۔ ان کے ساتھ محمد بلال عمر صاحب تشریف فرمایا، مناجمن ڈنمارک میں پہلے سیکرٹری جنرل تھے اور فی الحال یورپین کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور اعجاز بڑائی صاحب کے ساتھ ہی اپوائنٹ ہوئے تھے اور تقریباً 5-6 سال سے یورپین کونسل کے جو بہترین سیکرٹری جنرل ثابت ہوئے ان کو بھی آپ ویلکم کریں۔ کے ساتھ اب کیانی صاحب کا تعلق تو اپنے سے کوئی بھی نہیں کرا سکتا، تو محترم نواز کیانی صاحب یہ مناجمن اسپین کے سرپرست ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جب 95 میں اسپین میں مناجمن کا قیام کرنا تھا تو لوگ کہتے تھے مناجمن کا نام نہ رکھو، لوگ پیسے نہیں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کیانی صاحب 95 میں برطانیہ میں گئے تھے قائد محترم سے ڈاکٹر قادری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی ہمیں اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ دعا کریں، تو قادری صاحب نے فرمایا کہ آپ کیانی صاحب اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ کیانی صاحب نے کہا لوگ کہتے ہیں گلزار مدینہ، نور مدینہ، مکی مسجد، مدنی مسجد، اس طرح کا رکھیں، مناجمن نہ رکھیں، چلے گی نہیں۔ تو جب قائد محترم نے یہ سنا تو قائد محترم نے پوچھا کیانی صاحب آپ بتائیں کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ تو کیانی صاحب نے کہا ہم تو مناجمن نام رکھنا چاہتے ہیں، تو قادری صاحب نے فرمایا آپ جائیں مناجمن کے نام سے آغاز کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مناجمن اور مناجمن کا الحمدللہ ہمارے قریب ہاسپٹالیت کے ساتھ ہی ایک فنڈاسیون ہے شہر ہے ادھر اس میں ہم 7واں سینٹر کھولنے والے ہیں، سب کچھ سارا تو یہ کلیپنگ جو ہے نا خصوصی طور پر کیانی صاحب نے ایک بار پھر اب ان کے ساتھ شکریہ کیانی صاحب، ان کے ساتھ جو ہے نا حاجی محمد اسلم صاحب ہیں، انہیں پاکستان عوامی تحریک فرانس کی صدارت کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک کی یورپ بار کی جو تنظیم ہوگی فیوچر میں اس میں بھی صدارت کی نگران کی ذمہ داری دی گئی، تو محترم حاجی اسلم صاحب کی بے شمار خدمات ہیں۔ جب کھاریاں سے گجرات کی طرف آپ سفر کرتے تو جی ٹی روڈ پر چک پرانا پہ رائٹ سائڈ پر ایک آپ کو نظر آتا منہاجمن اسلامک سینٹر، وہ انہوں نے اس کے لیے بنیادی کام کیا تھا، تو ہم ان کو بھی اسپین میں ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ محترم امتیاز احمد عاقیہ صاحب تشریف فرمائے، یہ پاکستان عوامی تحریک اسپین کے چیف آرگنائزر ہیں، تو ان کی ہی جو ہے نا محنت سے انشاءاللہ جو ہم نے ابھی تک پلاننگ کی ہے، آپ کو بہت جلد اسپین کے بہت تقریباً ہر شہر میں پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ نادر صاحب، غضنفر صاحب، ان کے ساتھ جو غضنفر صاحب ہیں منہاجمن لوگرونیو یہاں اسپین کا ایک اور شہر ہے، بارسلونا سے تقریباً 450-500 کلومیٹر دور، وہاں سے تشریف لائے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں، تو وہاں کے فاؤنڈرز میں شامل ہیں لوگرونیو میں منہاجمن کے۔ ان کے ساتھ عبد المنان میاں صاحب، آپ صاحب انہیں فیس بک پہ یقیناً دیکھتے ہوں گے، یہ منہاجمن لوگرونیو کے صدر ہیں اور ان کی نگرانی میں لوگرونیو کا سارا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ اب اس طرف جو ہے تشریف فرمائے سب سے پہلے چودھری شرافت صاحب ہیں، یہ پاکستان عوامی تحریک اسپین کے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ اچھا تصویروں والے کچھ ادھر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے بعد چودھری اقبال بڑائی صاحب ہیں، ساؤتھ اٹلی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان میں کھاریاں کے قریبی جو ہے نا ککرالی کے قریب گاؤں ہے ان کا، اور منہاج یورپین کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور شاعر بھی ہیں بہت کمال کے، ساحل صاحب سن لیں آپ جہاں بھی ہیں، تو ہمارے جو شاعروں کی یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک اسپین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں محترم محمد بلال صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آگے علامہ غلام عربی صاحب، یہ ہمارے اسکالر ہیں، منہاج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں منہاج قرآن سیکٹر بارسلونا کے ڈائریکٹر، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تعلیمی نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ آگے مبشر احمد صاحب ہیں، یہ بھی منہاج قرآن یونیورسٹی کے فاضل ہیں، ابھی فی الحال تحریکی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے۔ آپ ادھر بھی تھوڑا چہرہ دکھا دیا کریں، اس دنیا کو بھی دیدار ہو جائے، ماشاءاللہ جی جی۔ اور بہت جلد جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہمارے کام میں باقاعدہ طور پہ عوامی تحریک میں انوالو ہوگی۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، شاہد لطیف گجر صاحب معروف ادبی شخصیت، آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے، انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ محترم آصف صاحب ہیں، انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد
پاکستان عوامی تحریک اسپین کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ اقبال چودھری صاحب کی رہنمائی میں یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہیں عوامی تحریک کے نائب صدر ہیں چودھری طارق مہدی گجر صاحب، ان کی نگرانی میں ابھی عوامی تحریک چلی جب تک اقبال صاحب واپس نہیں آتے تو انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں ہم سب۔ اس کے بعد بارسلونا کی صحافت جو ہے بارسلونا میں جو پاکستانی اخبار ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ہر دکان پہ موجود ہوتا ہے، ایک 15 روزہ عام وطن پہلے یہ ہفتے روزہ تھا، تو اس کے جو بانی ہیں چیف ایڈیٹر ہیں محترم جاوید مغل صاحب، ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے، ویلکم آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے کلب پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل کے ممبر محترم چودھری سرور صاحب، یہ بھی بارسلونا میں ان کا بزنس ہے، تو کافی عرصے سے اقبال میں اقبال چودھری صاحب کے ساتھ پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل میں، تو یہ بھی آپ ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے بعد علامہ خان محمد چشتی صاحب، بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، ان کو تعارف کراتا ہے چلو کہ جو منہاج القرآن اسپین میں جب منہاج القرآن کی پہلی مسجد قائم کی گئی تھی 95, 96, 97 میں، تو یہ رضا کارانہ طور پہ منہاج القرآن کے سب سے پہلے امام جو ہے بارسلونا کے لیے، اور اس کے بعد صدر کی ذمہ داری بھی ان کے پاس رہی ہے، تو رضا کارانہ طور پہ، اور اس کے بعد امام اول جو ہے منہاج القرآن اسپین میں۔ ان کے بعد ملک شریف صاحب ہیں، یہ ہمارے مسجد کے ساتھ معاملات میں ہر معاملے میں پیش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور ان کی جو بیٹیاں وہ منہاج ویمن لیگ میں بہت ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں۔ اور آگے اپنی دو ساتھی رہے ہیں، ان کے بعد اس لائن میں آ رہے ہیں حاجی طاہر جاوید صاحب ہیں، یہ پاکستان عوامی تحریک کے ڈپٹی چیف آرگنائزر اسپین میں اپوائنٹ ہو گئے۔ آگے محترم جاوید صاحب ہیں، یہ بادلونہ سے تعلق ہے، ان کا منہاج القرآن میں یہ بھی پیش کرتے ہیں، ہر طرح کی خدمات کرتے ہیں۔ فروخ صاحب ہیں، بادلونہ میں منہاج القرآن کی انتظامیہ کے رکن ہیں، انہیں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ان کے آگے والے ساتھی جو ہیں بادلونہ سے تشریف لائے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مسعود صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ان کے بعد نظر نہیں آ رہی، ہاں جی انصر صاحب جو ہے، ان کی محترمہ جو بیگم صاحب ہیں باجی شورا، ان کے جو ہے منہاج ویمن لیگ اسپین کو ایکٹنگ کرنے میں جن خواتین کا بنیادی کردار ہے، اس میں جو محترمہ باجی شورا صاحبہ جو ہے نا وہ شامل ہے، تو یہ بھی خود بھی منہاج القرآن میں بادلونہ میں اقبال میں وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری گئی۔ اس کے بعد منہاج القرآن بادلونہ کے پریزیڈنٹ محترم آفتاب حسین ابراز صاحب، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسپین میں منہاج القرآن کے قیام کے لیے اتنی مشکل ہمیں اسپین کی سطح پہ بارسلونا میں نہیں ہوئی جتنی بادلونہ میں ہوئی، اور اسٹیل ادھر مخالفت کے باوجود ہمارا بہت اچھے طریقے سے جو ہے منہاج القرآن بادلونہ کا کام نہیں کر چکا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے مہمان جرمنی سے تشریف لائے قادری صاحب، پورا نام بتا دیں۔ عامر قادری صاحب، ویلکم، ہم آپ کو بھی خوش آمدید ہیں۔ اس کے بعد حاجی سمیر حسین صاحب ہمارے اس مسجد کے ہمسائے بھی ہیں، قریب ان کا بزنس ہے، مسجد کے جو معاملات ہیں، گیارہویں شریف کے جو معاملات ہیں، اس میں ان کا ہمیشہ سے تعاون پیش تھا۔ اور آپ اس طرف چلے گئے، جوائنٹ سیکرٹری رہے، اس وقت انہیں منہاج القرآن یورپ کی صدارت کی ذمہ داری دی گئی یوتھ لیگ کی، تو ان کے پاس جو ہے نا بہت زیادہ پلاننگ ہے نوجوانوں کو، سافٹ ویئر انجینئرنگ، تو ان کے ساتھ محترم عمر مرزا صاحب ہیں۔ عمر مرزا صاحب کا بھی تعلق چند نصیب صاحب کی طرح ہالینڈ سے ہے، یہ منہاج یوتھ لیگ یورپ کے کوآرڈینیٹر ہیں بہت عرصہ، اور اس وقت سیکرٹری جنرل اپوائنٹ ہوئے چند نصیب صاحب کے ساتھ۔ ان کے پاس بھی بہت تڑپ ہے منہاج القرآن کے نوجوانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو یورپین سطح تک آرگنائز کر کے باعزت مقام دلانے کے لیے، تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد معلوم شخصیت اور منہاج یوتھ لیگ بادلونہ کے سیکرٹری جنرل اسد اقبال قادری صاحب، وہ بھی آج میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ ان کے بعد محمد عدیل صاحب منہاج القرآن یوتھ لیگ بادلونہ کے جو صدر ہیں، ان کو بھی آپ ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد منہاج یوتھ لیگ اسپین کے سہیب صاحب، جو ان کے ہمارے جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہت عرصہ تک پریزیڈنٹ نہیں ہے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ محترمہ صفیہ شبیر صاحبہ، اور ان کے بیٹے جو ہے فرد شبیر صاحب، وہ منہاج القرآن کی ایگزیکٹو میں کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، پوری فیملی تحریک سے کیا جائے تو سہیب بھی جو ہے منہاج یوتھ لیگ میں کافی عرصے سے ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد علی صاحب، اس کے بعد برکات مصطفیٰ صاحب، آپ سب کے لیے ایک اہم بات کہ ہماری منہاج یوتھ لیگ میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ سب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بارسلونا کی اور کاتالونیا کی ادھر لوکل یونیورسٹیز کے اندر۔ تو برکات صاحب جو ہے MBBS ہیں، تو اس وقت بھی ان کی تعلیم جاری ہے۔ تو پھر برکات مصطفیٰ صاحب اسناد کے بھائی جو کہ پریزیڈنٹ منہاج یوتھ لیگ، اور اسناد بھائی جو ہے پتہ پریمیئر لیگ میں ان کے والد محترم جو ہے منہاج القرآن کی انتظامیہ سے ہر معاملے میں تعاون کرتے ہیں، اور یہ منہاج یوتھ لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ اور اب اس طرف آ جائیں، منہاج القرآن یوتھ لیگ ہاسپٹالیٹ کے دو ساتھی ہیں، آپ اونچی آواز میں اپنا نام باری باری بول دیں۔
जुनेद असलम साहब और तो मिनायू क्राइम यूथ लीग हॉस्पिटलियत के सदर और सेक्रेटरी जनरल जो है, तो हम आपको वेलकम करते हैं। आगे उमर भाई ये मिनार यूथ लीग बार्सिलोना के स्पेन के, और दानिश भाई जो है मिनार यूथ लीग बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये आप सबको वेलकम कहते हैं, हम इन्हें नहीं कहते। कोई नहीं। आगे जी उमर जी सज्जाद अली है, ये भी मिनार यूथ लीग के साथ इनका ताल्लुक है और मस्जिद में इंतजामी मामलात में मामलत करते हैं। आगे सूफी साहब, तो सूफी साहब का आप मेरे ख्याल में जितने भी मेहमान हैं इन्हें एक्टिव देख रहे हैं, चाहे वो दरवाजा खोलने का मामला हो, चाहे वो इंतजामिया के साथ जो है ना मामला होती है। हाफिज मूसा है, आप में से कुछ साथी जानते होंगे, मिनार यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, स्पेन से गए, तो हाफिज मूसा का छोटा भाई है। तो ये मियाँ साहब की जल्दी से की जाए कि स्पीड बहुत ज्यादा थोड़ी कम है। तो ये वाला हो चुका है। अब जो साथी खड़े हैं हमारे बाद भी पेश करते हैं, स्टेज में वेलकम भी करते हैं। और अफजाल मिर्जा साहब ने इटली से, ब्रेशिया से और पाकिस्तान में जेल। अब ये जो लाइन है सामने उस तरफ मुतवज्जो होकर शुरू होता है। तो अब हाथ खड़ा करते हैं क्योंकि आप साहब हम उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरह सीनियर बाप खड़े हैं। सबसे पहले खड़े हैं अरशद महमूद साहब, ये मिनार यूथ लीग बार्सिलोना स्पेन के जो फाउंडर्स हैं, उनमें से इनका ताल्लुक है। मुफ्ती जिम्मेदारियों पे रह चुके हैं, मिनार यूथ लीग की मजलिस शुरा के सदर भी रह चुके हैं। इस वक्त जो हमारी छोटी मस्जिद है उसमें ये निगरानी करते हैं इंतजामिया। इस वक्त जो मजलिस शुरा के सदर है हाजी ताहिर परवेज साहब, इनकी पूरी फैमिली तहरीक से जितने भी स्पेन के हम लोग हैं, हमने से सबसे जो पुरानी को वाबस्तगी है एक और के जमाने की वो इनकी है तहरीक के साथ। तो हाजी ताहिर परवेज साहब मजलिस शुरा के सदर। आगे हमारी जो इंतजामिया है, जो हमारी लंगर की डिपार्टमेंट है, खाना तैयार करने की, चाहे 11वीं शरीफ पे हो चाहे आज की तरह की तकरीब में हो, उसके डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब जो है ना ये उसके इंचार्ज है। तो सदा अहमद और कासिम, तो आपको वेलकम। उसके बाद पाकिस्तान अवामी लीग स्पेन के ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान आफ्ताब साहब, ये इनकलाब मार्च के गाजी भी है, तो इनकलाब मार्च में ये फ्रंट लाइन है। इसके बाद जो है पाकिस्तान अवामी लीग स्पेन के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अफजार गोंदल साहब हैं। उसके बाद हमारे मिनार स्पेन के बानी साथियों में से इश्तियाक अहमद कादरी साहब हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को शायद मालूम नहीं होगा, तो इकबाल चौधरी साहब से भी पुरानी और पहले की वाबस्तगी है इनकी तहरीक के साथ, जो इश्तियाक अहमद कादरी साहब उनके भाई हैं इकबाल साहब के छोटे भाई। उसके बाद इन्हीं के अंदर मोहतरम लियाकत अली साहब, जैसे मैंने सूफी का बताया था छोटे का, इसी तरह लियाकत साहब की भी आप में से किसी को भी शक होगा उनके जितने भी मस्जिद के मामले में काम होता है, चाहे जुम्मे का हो चाहे किसी भी महफिल का, ये मस्जिद के गेट पे ड्यूटी देते हैं। इंतजामिया के अंदर इनकी हमेशा जो है ठीक रोल रहा है। आगे खान साहब का नाम प्लीज। फजल साहब है, फजल खान साहब, ये भी आयुक्रान इस्लामिक सेंटर की जो इंतजामिया में शामिल है। उनके पीछे खड़े हैं चले खान साहब के साथ जो है ये हसनात मुस्तफा, हाथ खड़ा करें प्लीज। ये फेसबुक पे मिनार की जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया टीम है उसके अंदर एक्टिव रोल है क्या। मिनार यूथ लीग स्पेन के प्रेसिडेंट हैं और रिसेंटली बार्सिलोना से जो है मकाले मुकम्मल किया यूनिवर्सिटी से। तो स्पेन के डिप्टी सेक्रेटरी इतलाक हसन बेगा साहब, के साथ इस्लाम के साथ अगर हाथ खड़ा कर दे तो ठीक है। इनके साथ जो बेगा है, हम सब ने मुशावरत के साथ जो है किया, क्योंकि बेगा से ताल्लुक है इनका और अवामी लीग में तो ऐसे होने चाहिए लास्ट में। तो हसन बेगा साहब, उनके पीछे जो है लंदन की टीम के साथ ही है इंतजाम इख्तिमात के, और उनके साथ मंशूर हैदर साहब हैं। ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जिले हसन साहब, जो इस तरफ तशरीफ रखते हैं, इनके भाई हैं छोटे। और आप जो टीवी पर देखते हैं उमर रियाज अब्बासी साहब, तो उनके जो है अब इस वक्त ये उनकी फैमिली का हिस्सा है एक तरह की। तो मंसूर हैदर साहब को भी हम वेलकम। उसके बाद आसफ चांदनी साहब, अब चांदनी का ये तफसील बाद में से पूछेंगे तो आप ये मिनार यूथ लीग के तो ये मिनार यूथ लीग के साथियों से हैं, आप दो दरसे से बाहर हैं, आप मिनार की एग्जेक्टिव का भी हिस्सा है। आगे मोहतरम अकरम अमान साहब जो है सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, जो नवाज साहब हैं उनके मुआवन है। अकरम अमान साहब, इनकी भी बहुत पुरानी वाबस्तगी है, अमेरिका के अंदर भी रही है, इटली में भी व्यवस्था रहे और फिर अभी। और उनके साथ नवाज कादरी साहब,
कोई उनके तारुफ का किसी को जरूरत नहीं, पूरे बार्सिलोना में जो है ना लोग उन्हें मिनायुल खान के फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर जानते हैं। तो नवाज साहब 24 घंटे एक्टिव होते हैं मिनायुल खान स्पेन की जितनी भी सरगर्मियां हैं, चाहे वो यूरोपियन कम्युनिटी हो, चाहे याद हो, चाहे ईद हो, चाहे मिलाद हो, जो भी है, तो नवाज कादरी साहब आपको सिर्फ नजर नहीं आ रहा, सामने आ रहा है। तो नवाज साहब के सामने यूथ लीग के एग्जीक्यूटिव के साथी जीशान साहब हैं, ये बचपन में जमाना तालब इल्मी में जब मिनायुल खान इस्लामिक सेंटर के स्टूडेंट हुआ करते थे उर्दू में, तो तब से तहरीक से वाबस्ता है जीशान अली साहब। उनके साथ वाजिद क्या, तो वाजिद क्या ये जो है मिनायुल वाइस प्रेसिडेंट हाथ खड़ा कर दें, मुझे इधर पता नहीं चलता जी। मुर्म साहब जी सामने आए, मुर्म शबीर साहब ये पाकिस्तान से बचपन में स्पेन आ गए थे, तो तब से तहरीक के साथ इनकी वालदा साहबा भी मुंसलिक थी, तो तब से ये तहरीक के स्टूडेंट भी रहे हैं, फिर यूथ लीग के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, नशरियात भी रहे हैं, बेशुमार किस्म की जिम्मेदारियां जो निभा चुके हैं। और इस वक्त मिनायुल खान इंटरनेशनल स्पेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी अतीक भाई के साथ, और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के, तो कोऑर्डिनेटर और एक तरह के बानी भी है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का। जो असली काम होता है उसके आगाज के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सारे मामला इस वक्त बहुत लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद अतीक कादरी, ये बचपन में नौजवानी में बिल्कुल नौजवानी का आगाज था जब मिनायुल खान के साथ स्पेन में वाबस्ता हुए 2006-7 के जमाने में, और इस वक्त ये मिनायुल खान यूथ लीग के जनरल सेक्रेटरी और सदर से होते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस वक्त तो मिनायुल खान स्पेन के सेक्रेटरी जनरल जो है ना मुकर्रर हो चुके हैं कुछ अर्सा से, क्योंकि बिलाल साहब जो थे वो कनाडा हिजरत कर गए, तो उनकी जगह जो है। तो जितना भी ये मामला है मिनायुल खान का इजलास, ये आज की दावत, ये सारा इसमें जो इंतजामी तौर पर मेन किरदार है वो अदीक भाई की देर निगरानी में चल रहा है और गुरम भाई के साथ भी। तो उनके साथ ये सारी मिनायुल खान स्पेन की जो इंतजामिया का हेड है, जो भी आप नाम दे, मिनायुल खान इंटरनेशनल स्पेन के सदर, मरकजी सदर मिर्जा मोहम्मद अकरम बेग साहब 4-5 साल से जिम्मेदारी पर हैं। पहले मैं इनके साथ जनरल सेक्रेटरी था, फिर बिलाल भाई, फिर अभी जो नातीक भाई। तो ये सारा जितना भी निजाम चल रहा है उसमें इनका किरदार है सबसे में। बहुत ज्यादा सुलहजूस शख्सियत है, सबको साथ लेकर, जो साथी मायूस होते किसी वजह से उनको भी जाके उनके पास विजिट करके उनको दोबारा काम के लिए आमादा करना, चाहे वो उलमा में से हो, चाहे यूथ में से हो, ताकि विमन लीग के मामला के साथ भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर विमन लीग को एक्टिव करने के लिए जो भी रुकावट हो उसको दूर करने के लिए ये मेहनत करते हैं। और जिले हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप कायदे मोहतरम को दुनिया में जहां भी देखेंगे उधर साथ पहले पहुंचे होते हैं, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे सऊदिया में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे इंकलाब मार्च हो, चाहे धरना हो, जो भी हो। तो जिले हसन काजी साहब की माली हवाले से भी जो मेन खिदमात है वो सबसे टॉप इस वक्त इनकी जारी है स्पेन के अंदर। इस तरीके से आप सब दोस्तों का तारुफ करवाया है, इससे आप क्या अंदाजा कर सके फेसबुक का कमाल है या नहीं है? आप देख के करना चाहता है 5-10 लाख GB का जो दिमाग है लगा दिया इनके लिए बहुत सी तारीफ लगा दें। क्योंकि हमारी बहनें भी तशरीफ लाई हैं, लेकिन उससे तो एक साथ दोस्त यहाँ पे कहने लगे ये क़यामत वाले दिन जब कब्र में जाएंगे ना, फरिश्ते से सवाल पूछेंगे तो ये क्या करेंगे, उनको कहेंगे लैपटॉप खोलो, मैं ईमेल पे जवाब दूंगा या मेरी फेसबुक चेक कर लो, मैं उसको जवाब दूंगा। बहुत आई है इनके लिए बहुत ज्यादा आप देखते हैं, मगर खसूसी तौर पर हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया है और सोशल मीडिया है, मिनहाजुल कुरान को पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी बंदे ने इसका डिफेंस किया है उसका नाम नवीद अहमद मुदलसी साहब है। और इन्होंने ये इन्हीं का कमाल है कि अपने देश में परदेसी है, ये उंदलसी है, रहते इधर बार्सिलोना में माशाअल्लाह। तो इन्होंने मिनहाजुल कुरान यूरोपियन काउंसिल के अंदर 6 साल तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी और दुनिया के कोने कोने में मिशन का पैगाम पहुंचाया। और जब भी कोई गलतफहमी या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता होता है तो उसमें सबसे बड़ी दीवार मोहतरम नवीद अहमद मुदलसी साहब हैं। लिहाजा बारे दीगर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से दोस्तों का तारुफ करवाया। और अब मैं साथ ही साथ जो हमारी बाजियां और बहनें तशरीफ लाई हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन 2 नाम मैं जरूर लूंगा। उनमें हमारी मिनहाजुल कुरान विमेन लीग यूरोप की सदर मोहतरमा बाजी सुमेरा फैसल साहबा तशरीफ लाई है, उनके लिए भरपूर तालियां जो बेल्जियम से तशरीफ लाई हैं।
اور ان کے ساتھ ہمارا نازمہ منہاج القرآن ویمن لیگ یورپین کونسل میں ان کی ذمہ داری ہے. نازمہ کی محترمہ طاہرہ فردوس صاحبہ جو ناروے سے تشریف لائی ان کے بھی بھرپور داری. جملہ فورمز تنظیمات کا بے حد مشکور ہوں. یہ 2 دن سے اپنی محبتیں بانٹ رہے ہیں اور دن رات ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک آپ سے قبول کرنا. ابھی آپ لوگوں نے زیادتی یہ کی ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں سامنے رکھ کے تو یہ سلسلہ شروع کر دیا جو کافی ٹائم لے گیا, کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. لیکن ہم نے چونکہ الحمدللہ منہاج القرآن کا اتنا بڑا تنظیمی نیٹ ورک ہے تو یہ اللہ کی مدد تو ساتھ ہے, لیکن لوگوں نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ جو پھیل گیا پورے یورپ کے اندر. تو ہمارے اس تنظیمی نیٹ ورک میں سب سے پہلے میزبان تنظیم جو ہے اسپین, ہمارے نزدیک پچھلے 2-3 سال سے یورپین کونسل کی نظر میں شاید یورپ کی بہترین تنظیم منہاج القرآن اسپین. الحمدللہ اب یہ تقریباً 7-8 مراکز کے مالک ہیں. ماحول بھی خوشگوار ہے, یوتھ ویمن لیگ بھی پھل پھول رہی ہے اور علماء کرام کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. سارے فورمز ہیں, ایکٹیو ہیں, اس پہ ہم ہزارہا بار مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو پیٹ بھی وجود میں آ گئی. آپ سب کو ایک بار پھر مبارک. ہم نے یہ بڑے پیار سے تیار کروائی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی آپ کی جو خدمات ہے نا 2013-14 کی اس کے حوالے سے تو MEC کی طرف سے یہ وصول کیجیے. ایک بار پھر مبارکباد. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تقریباً 1 سال قبل یہ وعدہ کیا تھا, لیکن ہم چاہتے یہ تھے کہ کوئی بہت اچھی پرفارمنس ہے ہر حوالے سے. میں ہزارہا بار مبارکباد کے ساتھ دعوت دوں گا محترم حافظ سجاد صاحب کو, صدر منہاج القرآن ڈنمارک. کیسر نجیم صاحب آج جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈنمارک. یہ جو آپ کی جو 2012 سے 2014 والی NEC ہے, بیسیکلی یہ ایوارڈ ہم ان کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سمجھتا ہوں لالوپل صاحب چونکہ وہاں کے جنرل سیکرٹری تھے, آپ بھی تشریف لے ہیں. آپ نہیں, آپ کا حق بنتا ہے نا, یہ تو نہیں اور آپ کا تھا نا. ادھر آ یہ مائک آپ لے لیں. ڈنمارک سے اور یہ علامہ صاحب ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پلیز